بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ کچھ دن پہلے تک جو معاملات انتہائی گھمبیر لگ رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی خبریں آ رہی تھیں، سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں، ملاقاتیں تو ہو رہی تھیں، ان کی تصاویر نہیں آ رہی تھیں، لیکن پچھلے 4 دن کے اندر ایسے ایونٹس ہوئے ہیں کہ جو جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں، کانسپریسیز، سازشی کہانیاں، وہ سب کی سب، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو ایک ڈس انفارمیشن کا سیلاب تھا اور نیریٹو پھیلایا جا رہا تھا، وہ سارے کا سارا یکسر ختم ہو گیا، اور صرف 72 گھنٹوں میں آنن فانن پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ 3-4 میں آپ سے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی کافی عرصے کے بعد ون آن ون ملاقات ہوئی۔ یہ کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ون آن ون ملاقات نہیں ہو رہی تھی، میٹنگز ہو رہی تھیں، اجلاس ہو رہے تھے، اور ون آن ون ملاقات کی کوئی خبر یا کوئی تصویر ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی تھی۔ اب وہ ہو گئی۔ گزشتہ روز یہ ہوا کہ نمبر 1 قومی سلامتی پالیسی جاری کی گئی، اور قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کے وقت ایک ایونٹ ہوا، بہت اچھا ایونٹ، اور اس میں تمام مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم، اور اس کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ایئر چیف موجود تھے، پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، یہ سب کے سب موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں، وفاقی وزراء کی موجودگی میں قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کیا گیا۔ پھر ایک اجلاس ہوا اپیکس کمیٹی کا، اس میں بھی سول ملٹری لیڈرشپ دونوں موجود تھے، اور اس میں DDISI بھی تھے۔ پھر تیسرا ایونٹ جو اس سے ایک دن پہلے ہوا تھا، وہ ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا۔ یہ تو ایک طرف کی تصاویر ہیں۔ دوسری جو تصویر ہے وہ میں آپ کو پیش کروں گا کہ ان ساری خبروں کا اور دوسری جانب کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک دوسری تصویر بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذرا دیکھ لیں۔ نمبر 1 قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کیا گیا، اور اس پالیسی میں جی ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، غیر رسمی گفتگو، گپ شپ لگائی، اور وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ قومی سلامتی پالیسی جاری کی گئی، اور اس پالیسی میں جی دفاع، داخلہ، خارجہ اور معیشت، یہ 4 شعبوں کا احاطہ کیا گیا، اور مستقبل میں ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اور ہمارا دفاع کا نظام کیسا ہوگا، دفاعی صلاحیت کس حد تک ہم لے کے جائیں گے، اور ہماری جو انٹرنل سیکورٹی ہے وہ، اور انٹرنل ڈومیسٹک پالیسی، یہ ساری چیزیں اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ معیشت کو ہم نے سنبھالا کیسے دینا ہے، قرضوں کی معیشت سے ہم نے کیسے نجات حاصل کرنی ہے، اس پہ خاص طور پہ اس تھیم پہ بھی کام کیا گیا ہے اس میں۔ اور یہ قومی سلامتی پالیسی جو ہے، یہ یوں سمجھیں کہ مستقبل کا ایک ہمارا روڈ میپ ہے پاکستان کا، کہ کوئی بھی حکومت آئے گی وہ اس کو فالو کرے گی، اور اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی روشنی میں آگے بڑھے گی، اور عصر حاضر کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے جو بدلتے تقاضے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ نمبر 1 نمبر 2 خارجہ پالیسی وہ یہی ہے جی کہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگی۔ پاکستان کسی ایک باسکٹ میں اپنے تمام انڈے نہیں رکھے گا، اور کسی ایک پلڑے میں نہیں جائے گا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ملٹی ڈائمینشنل ہوگی، کثیر الجہتی ہوگی۔ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ امریکی بلاک ہو، وہ چائنیز بلاک ہو، وہ رشین بلاک ہو، وہ ایسٹ بلاک ہے، وہ ویسٹ بلاک ہے، نہیں۔ پاکستان صرف اپنے مفادات کو دیکھے گا، اور اپنے مفادات، اور جو ملک پاکستان کے مفاد سے میچ کرے گا، پاکستان کے مفادات اور دوسرے ملک کے مفادات میچ کریں گے، صرف ان کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے گا۔ اور CPEC چائنا کے ساتھ تعلقات، یہ ہماری بیک بون ہوگی خارجہ پالیسی کی۔ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کسی
ایک کیا کہنا چاہیے اسکول آف تھاٹ سے نہیں، بلکہ تمام اسکول آف تھاٹ سے برابری کی بنیاد پہ کیے جائیں گے، اور ایک ملک کا پریشر دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات میں وہ کیا کہنا چاہیے اس کے ہم زیر بار نہیں آئیں گے، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی کیا کہنا چاہیے نقطہ نظر ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جی، انڈیا ناقابل بھروسہ ہے، تھا اور رہے گا، اور ہندوستان میں جو بھارت میں ہندوتا کی جو سیاست اب فروغ پا رہی ہے اس پہ خاص طور پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ بھارت میں جو ہندوتا کا جو شدید ترین انتہا پسندی اور ایک مذہبی دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے، وہ پاکستان کی سیکورٹی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی معاملات ذرا سیریسلی لیے جائیں گے۔ ایران کے ساتھ بھی انٹیلیجنس شیئرز کی جائیں گی، انٹیلیجنس انفارمیشنز کا تبادلہ بھی کیا جائے گا، اور پاک ایران بارڈر پر بھی باڑ جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ہوگی، پاک افغان بارڈر پر بھی، اور یہی انٹرنیشنل بارڈر تصور کیے جائیں گے۔ ایک جی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ صرف فوجی نوعیت کے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ بھی سرمایہ کاری، انرجی، انسداد دہشت گردی، ان معاملات میں آگے بڑھا جائے گا، اور سیکورٹی اور انٹیلیجنس شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہم رہیں گے۔ امریکہ کو کسی بھی صورت پاکستان اپنا دشمن نہیں مانتا، نہ سمجھتا ہے، بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ آگے بڑھا جائے گا، اور امریکہ کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ تعلقات دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ افغانستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ معاشی رابطے کا جو اکنامک کوریڈور ہے، وہ ٹریڈ روٹ جو ہے اس کو دی جائے گی فوقیت، اور افغانستان وسط ایشیائی ریاستوں کو مستقبل میں خاص اہمیت رہے گی۔ اس کوریڈور تک کو کھولنے کے لیے، اس کوریڈور تک پہنچنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا حامی ہے، افغانستان کو مستحکم رکھنے کے لیے پاکستان ہر ممکن قدم اٹھائے گا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے گا، اور جو افغانستان میں بدامنی چاہتے ہیں ان کے ساتھ چھٹی۔ یہ ہے خاص طور پہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز جی قومی سلامتی پالیسی، اس میں یہ ہے کہ مذہبی رواداری اور لسانیت کی بنیاد پر انتہا پسند معاشرے کو درپیش یہ بڑا چیلنج ہے، لہٰذا تمام مکاتب فکر کے ساتھ ایک مذہبی ہم آہنگی، رواداری، یگانگت اور کیا کہنا چاہیے مل بیٹھ کے چلنے کی سوچ اور اپروچ اور نیریٹو کو آگے بڑھایا جائے گا، اور سوسائٹی کو ایک قابل برداشت جو سوسائٹی ہے وہ ہونی چاہیے، جو ہر دوسرے کو، ہر طبقہ دوسرے طبقے کو تسلیم کرے اور اس کے لیے اسپیس دے۔ اس پہ خاص طور پہ قومی سلامتی پالیسی میں جی دہشت گردی قومی سلامتی اور امانگی کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ قرار دی گئی ہے، اس میں اس کو فوکس کیا جائے گا۔ معاشی تحفظ کے ذریعے روایتی اور انسانی سیکورٹی کو جوڑا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا جائے گا، انسانی ترقی، انسان کو یعنی کہ شہریوں کو شہری حقوق، شہری آزادیاں، شہریوں کا معاشی تحفظ، اس کو خاص طور پہ فوکس کیا جائے گا مستقبل میں، اور فیکس آمدنی بڑھانے میں مدد کی جائے گی۔ یہ خاص ہمارا نقطہ نظر رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہے جی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا ہر قیمت پر ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا۔ انڈیا ناقابل بھروسہ تھا اور رہے گا، لیکن کشمیر جو ہے جی ہماری قومی سلامتی پالیسی کا بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کشمیر سے ہم پیچھے ہٹیں۔ ساتھ ساتھ اس میں قومی سلامتی پالیسی میں ایک اور بات بھی یہ ہے
کہ اس کو متفقہ طور پہ تیار کیا گیا ہے، تمام وزارتوں کا انپٹ شامل ہے، تمام اداروں کا انپٹ شامل ہے، اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے اور جاری کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ پہلے جو ہمارے ہاں قومی سلامتی پالیسی ایک ہی اینگل میں لی جاتی تھی، اور وہ لی جاتی تھی سیکورٹی سے مراد سمجھا جاتا تھا کہ ملٹری سیکورٹی اور دفاعی سیکورٹی، تو یہ نہیں ہے۔ جو اب نیا کانسیپٹ ہے اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی پالیسی کا ایک پہلو ہے صرف ملٹری سیکورٹی۔ ملٹری سیکورٹی قومی سلامتی پالیسی کا ایک جزو ہے، جبکہ اس کے دیگر اجزاء جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آرمی چیف نے کا کہنا ہے۔ یعنی کہ وہی یہاں پہ یہی تاثر لیا جاتا ہے نا جی کہ سیکورٹی سے مراد ایک ہی لی جاتی ہے، تو نہیں، سیکورٹی سے مراد ہماری معاشی سیکورٹی بھی ہے، ہماری دفاعی سیکورٹی بھی ہے، ہماری داخلی سیکورٹی بھی ہے، ہماری خارجی سیکورٹی بھی ہے، ہماری ہیومن سیکورٹی بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آبادی کو سیکیور کرنا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فوڈ سیکورٹی ہے کہ ہم نے بنیادی ضرورتیں کیسے فراہم کرنی ہیں، یہ بھی ہے۔ ذرائع آمدن کیسے بڑھانے ہیں، قرضوں سے کیسے نجات دلانا ہے، اور معیشت جو ہے وہ ہے بیک بون اس پالیسی کا، کہ معیشت مضبوط ہوگی تو باقی سارے تحفظ، تمام سیکورٹیز ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ ایک دستاویز تیار کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پہ خطاب بھی کیا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں سے غیر رسمی یہاں پہ گفتگو بھی کی، کیونکہ تقریب میں تمام مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جنرل رضا شامل تھے، سب کے سب موجود تھے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بھی اس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے پھر اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس قومی سلامتی کمیٹی کو اب امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور صوبوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے، صوبائی حکومتیں ہوں، مرکزی حکومت، سب اس ڈاکومنٹ پہ جو کہ نیشنل ڈاکومنٹ تصور کیا جائے گا، اس پہ اب عملداری کا جو ہے معاملہ وہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ جو ایونٹ تھا، ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے، اور ایک اپیکس کمیٹی میں وفاقی وزراء تھے، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی سمیت تمام کے تمام حکام موجود تھے، اور اس میں افغانستان کی صورتحال خاص طور پہ ڈسکس کی گئی۔ اس کی ریزن ہے کہ افغانستان میں کچھ شرارتی عناصر، کچھ اپنے اور کچھ اپنوں کے روپ میں، بیگانوں کے روپ میں اپنے، وہ وہاں پہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے ایک پڑوسی ملک اور اب کوئی اور وہاں پہ شرارتیں کر رہا ہے، تو لہٰذا اس معاملے کو افغانستان ہمارا فوکس رہے گا جی، کیونکہ افغانستان میں یہ ہماری قومی سلامتی پالیسی کا حصہ ہے کہ افغانستان کو سٹیبل رکھنا ہے، وہاں پہ بدامنی نہیں ہونے دینی دی، وہاں کی حکومت کو غیر مستحکم نہیں ہونے دینا، یہ ہے، لیکن برابری کی بنیاد پہ۔ اس کے بعد آرمی چیف نے جو گفتگو کی جی، وہ خاص طور پہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ یہ جو قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر پالیسی ترتیب دی گئی ہے، یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ملٹری سیکورٹی قومی سلامتی کا ایک پہلو ہے، اور یہ دستاویز قومی سلامتی کو یقینی بنانے میں مددگار ہوگی، اور خاص طور پہ مستقبل میں جو بھی آئے گا وہ اس کے لیے یہ مشعل راہ ہوگی، کیونکہ آج تک کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا پاکستان کے ریکارڈ میں کہ جس کو کہا جاتا کہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، تو اب ہے، لیکن اس میں 50 صفحات ایسے ہیں جی جو کہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ ان 50 صفحات میں کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ہم کچھ نہیں اندازہ کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے خاص طور پہ ہماری جو اسٹریٹجک پالیسی ہے وہ ہوگی، جو کہ ظاہر نہیں کی جا سکتی کسی کے بھی سامنے، اور ہمارے ایکچول چھپے ہوئے دشمن کون سے ہیں اور ان سے ہم نے کیسے الرٹ رہنا ہے، وہ اس میں ہو سکتا ہے، اور ظاہری دشمن اور باطنی دشمن، پھر دوستوں کے روپ میں ہمارے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلا جا سکتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں وہ ہوں گی۔ وہ ظاہر ہے وہ جب آپ انڈر اوتھ آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہی وہ چیز آ سکتی ہے، اور ہر کسی کے سامنے وہ چیز نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک چل رہا ہے، یہ ایک اچھی تصاویر تھیں جو کہ آج دیکھی گئیں، اور یہ سلسلہ
شروع ہوا، کیونکہ ملٹری سول ملٹری ریلیشنز تعلقات کو پاکستان میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی پھٹا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عدم استحکام آتا ہے سیاسی طور پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی، تو پھر اس سے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا کچھ جوڑا جا رہا تھا منی بجٹ فائنانس ترمیمی بل سے، اس پہ یہ ہو جائے گا، اس پہ یہ ہو جائے گا، یہ نمبر گیم پورے نہیں ہوں گے، اور اس دوران اپوزیشن نے بھی اس کو خوب استعمال کیا۔ لیکن ISI ہیڈ کوارٹر میں بڑی بیٹھک، اس کے بعد منی بجٹ کا منظور ہونا اور اپوزیشن کو شکست ہونا، اگلی آپ دیکھیں یہ قومی سلامتی پالیسی، پھر وزیر اعظم آرمی چیف 1-on-1 ملاقات، اس کے بعد اپیکس کمیٹی، یہ سارے ایونٹس ایسے ہیں جو کہ میسیج دے رہے ہیں کہ اگر کچھ تھا بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین، وہ بھی جاتا رہا اور ایک بار پھر پاکستان آگے بڑھے گا۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، بقیہ خبریں اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔